اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ نیز فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محبوب تم فرما دو لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میرے فرما بردار ہو جاؤ تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو، اور جب کسی بات کا حکم دوں تو حسب طاقت بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ حضرت ریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بلیغ و واعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں غمناک ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو الوداعی واعظ معلوم ہوتا ہے، بس ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، بات سننے اور ماننے کی تاکید کرتا ہوں، اگرچہ بعضی غلام ہی تم پر حاکم مقرر ہو، اور بلا شبہ تم میں سے جو زندہ رہا بہت اختلافات دیکھے گا، پس تم پر میری اور میری ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اختیار کرنا لازم ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اپنے آپ کو نئی باتوں سے بچائے رکھنا، کیونکہ ہر خلاف سنت نئی بات گمراہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منکر کے سوا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کرتے گویا کہ ان کے ساتھ تیر برابر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم آپ کا مطلب سمجھ چکے ہیں۔ پھر ایک دن آپ تشریف لے آئے، کھڑے ہوئے آپ تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی کی چھاتی آگے کو نکلی ہوئی دیکھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا گیا ہے وہ بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے، اس میں سے اچھے ٹکڑے نے بارش کو قبول کیا تو گھاس اور بہت سبزہ اگایا، کچھ حصہ سخت تھا جس نے پانی کو روکا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو نفع بخشا، انہوں نے اس سے خود بھی پیا دوسروں کو بھی پلایا، اور کھیتی باڑی کی۔ ایک اور حصہ زمین
جس کو پانی پہنچایا چٹیل میدان تھا، وہ نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی گھاس کا اگاتا ہے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا اور اس چیز کے ساتھ لوگوں کو نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ اس نے خود ہی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور اس کی مثال بھی یوں ہی ہے۔ جس نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پس ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو اس سے روکتا تھا۔ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں، تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں کہا گیا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ صراط اللہ یعنی اللہ کا راستہ، ایک ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے، تم صرف اسی کی رہنمائی کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واز فرمانے کھڑے ہوئے تو فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے پاس ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے، ایسا کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ سنو، میری امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے تو انہیں بائیں طرف والوں کی حقیقت میں پکڑا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے صحابی ہیں۔ کہا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی باتیں پیدا کی۔ جس طرح نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں جب تک ان میں رہا ان کی نگرانی کرتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے کہا جائے گا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد یہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ نہ تو شکار کو مار سکتی ہے اور نہ دشمن کی ہلاکت کا باعث ہے، بلکہ آنکھ پھوڑتی اور دانت توڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔